رزق حلال اور عقل حلال کو مقدم رکھا ہے، اور ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ہمارے رسولو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کے اندر عمل صالحہ کا ذکر بعد میں ہے، پہلے ذکر رزق حلال اور عقل حلال کا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو وہی حکم دیا ہے جس بات کا حکم اس نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ ہوں، طریقت ہو، شریعت ہو، سلوک ہو، اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے شرط ہے کہ پہلے بندہ رزق حلال کھائے۔ ناظرین کرام، طبی نقطہ نگاہ سے جس طرح ہر شے، ہر خوراک اور ہر مشروب کا ایک ظاہری تاثیر ہوتا ہے، اسی طرح اس کی ایک باطنی اور معنوی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ حرام کھانے سے اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، عبادت کا ذوق اور شوق ختم ہو جاتا ہے، اولاد نیک نہیں ہوتی اور دعا قبولیت کے درجے پر فائز نہیں ہوتی۔ اسی طرح رزق حلال کھانے سے اندر ایک باطنی نور پیدا ہوتا ہے، اخلاق رذیلہ سے نفرت اور اچھے اخلاق کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، عبادت کے اندر دل لگنے لگتا ہے، عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے، اور اخلاق حسنہ ان کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، اور انسان کی دعائیں اور عبادات جلد قبولیت کے درجے پر فائز ہونے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اکل الحلال 40 یوما نور اللہ قلبہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو خوش نصیب 40 روز لگاتار حلال کھاتا ہے، اللہ اس کے دل کو نور کے ساتھ منور کر دیتا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا اس کی زبان پر اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، قبولیت دعا ہو یا عبادات ہو، اس کا دار و مدار ہی رزق حلال پر ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تو اس وقت مجمع میں حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، ادعو اللہ یجعلنی مستجاب الدعوات، کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے۔ تو حضور نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اے سعد تو اپنے کھانے کو پاکیزہ بنا لے، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے قسم کھائی، آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس ذات کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر حرام کا ایک لقمہ بھی جب پیٹ میں جاتا ہے تو 40 روز کی عبادت وہ رد کر دی جاتی ہے، وہ قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، پھر حضور نے فرمایا جس بندے کا گوشت یعنی جسم سود اور حرام سے پلا ہو، وہ دوزخ کی آگ کا زیادہ مستحق ہے۔ پھر مزید واضح کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ جو طویل السفر اور پریشان حال ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، اور یا رب کے ذریعے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرتے ہیں، اور ادھر حال یہ ہے نہ ان کا کھانا حلال نہ ان کا پینا حلال، تو ان حالات میں ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ تو یہ 2-4 منٹ کی گفتگو سے پتہ یہ چلا کہ قبولیت دعا ہو یا عبادات ہو، اس کا دار و مدار ہی رزق حلال پر ہے اور عقل حلال پر ہے اور حرام سے بچنے پر ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں بے شمار ذرائع ہیں حرام کمائی کے، ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ حرام کمائی کا وہ رشوت بھی ہے۔
رشوت کی قرآن کے اندر بھی مذمت ہوئی، احادیث مبارکہ کے اندر بھی مذمت بیان ہوئی، اور سلف صالحین نے اپنے اقوال کے اندر بھی اس لعنتی کام کی مذمت کی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 42 کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اکالون للسخط، ارشاد فرمایا یہ یہود علماء کی عادات رذیلہ بیان ہو رہی ہیں، اور ان کی بری عادات میں سے ایک عادت یہ تھی کہ وہ حرام زیادہ کھانے والے تھے۔ اس آیت کریمہ میں حرام کے لیے جو لفظ باری تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے وہ ہے سخط۔ سخط کا لغوی معنی مشکات المصابیح کے اندر یوں بیان ہوا، اصل سخط الاستئصال، سخط کی اصل جڑ سے اکھاڑ پھینکنا یا ہلاک کرنا ہے۔ پھر امام ابو بکر الجساس نے احکام القرآن کے اندر اس کا لغوی معنی یوں بیان کیا، فرمایا وَالسُّخْطُ فِي اللُّغَةِ أَصْلُهُ الْهَلَاكُ، لغت میں سخط کی اصل ہلاک کر دینا ہے۔ تو ناظرین، سخط کی تعریفات، لغوی تعریفات سے یہ پتہ چلا کہ حرام کو سخط اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی نحوست سے انسان کا دین بھی جاتا رہتا ہے، اس کی عزت و شرف اور نیکیاں وہ بھی جاتی رہتی ہیں، انسان ان تمام قسم کی چیزوں سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ مال حرام کو اس لیے سخط کہا جاتا ہے کہ وہ نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر اس آیت کریمہ کے تناظر میں اس مقام پر بہت سارے مفسرین کرام، جن میں بالخصوص علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، انہوں نے یہ لکھا کہ والمراد بہ ہاہنا علی المشہور الرشوۃ فی الحکم، وہ فرماتے ہیں یہاں سخط سے مراد مشہور قول کے مطابق فیصلہ کرنے میں رشوت لینا ہے۔ پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قتادہ اور دہاق کے حوالہ سے ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں السخط هو الرشوہ فی الحکم، فرماتے ہیں کہ سخط فیصلہ کرنے میں رشوت لینے کو کہتے ہیں۔ پھر ان تمام مفسرین کرام کی آراء پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ مہر تصدیق کے طور پر سنانا چاہتا ہوں۔ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کل لحم نبت بالسخط فالنار اولی بہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما السخط، حضور سے عرض کیا گیا حضور سخط کیا ہے؟ تو حضور اسلام نے فرمایا قال الرشوۃ فی الحکم، فرمایا سخط یہ ہے کہ فیصلہ کرنے میں رشوت لی جائے۔ تو ناظرین اکرام، پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ میں جو لفظ سخط بیان ہوا حرام کے لیے، اس سے مراد رشوت ہے۔ اور پھر رشوت کا لغوی معنی بھی بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ رشوت رشا ان سے ماخوذ ہے، اور اس کا اطلاق رسی پر، بالخصوص اس رسی پر جو ڈول کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور اس سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے۔ رشوت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ رشوت کے ذریعے انسان اپنی مطلوبہ چیز تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کو رشوت کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ اور پھر اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے رشوت کا، الرشوۃ ما یؤتیہ الرجل للحاکم او غیرہ لیحکم لہ او یحمل بہ علی ما یرید، رشوت اس عطیے کو کہا جاتا ہے جو آدمی حاکم کو یا غیر حاکم کو یا کسی صاحب منصب کو اس نیت سے دیتا ہے کہ وہ فیصلہ اس کے حق میں کر دے اور اس رشوت کے ذریعے اپنی مطلوبہ چیز تک پہنچ جائے اور اس کو مطلوبہ چیز کا سزاوار ٹھہرا دیا جائے۔ تو ناظرین کرام، رشوت کو سخت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف لینے دینے والوں کو برباد کرتی ہے بلکہ پورے کے پورے ملک، معاشرے کی جڑ، بنیاد اور امن عامہ کو تباہ کرنے والی ہے۔ اور جس ملک میں، جس معاشرے میں، جس محکمے میں یہ لعنت عام ہو جائے اور محکمے میں بیٹھے ہوئے افراد رشوت کے بغیر کام نہ کریں، اس ملک اور محکمے اور معاشرے میں قانون نام کی چیز
چیز نہیں رہتی، قانون معطل ہو جاتا ہے، قانون اپاہج ہو جاتا ہے، قانون میں گرفت کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ جب قانون میں گرفت کرنے کی طاقت نہیں رہتی تو اس ملک کا امن بھی تباہ ہو جاتا ہے، اور لوگوں کی نہ جان محفوظ رہتی ہے، نہ مال، نہ عزت، نہ آبرو، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ نقصانات رشوت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ میں اس کو سخت فرما کر اشد حرام قرار دیا گیا ہے، اور پھر اس کے باقی سارے بھی دروازے بند کرتے ہوئے حکام کو اور امراء کو جو تحائف اور تحفے دیے جاتے ہیں اس کو بھی احادیث مبارکہ کے اندر رشوت قرار دے کر حرام کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہوئے رشوت کی مذمت میں دوسری آیت جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 ہے۔ اس میں اللہ کریم نے یوں ارشاد فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، فرمایا تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو، اور پھر فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور فرمایا نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا کرو کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہے کہ یہ گناہ ہے۔ ناظرین اکرام، یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، ابھی سنائی ہے، اس آیت کریمہ کے اگر غور کیا جائے تو دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اس حصے میں مطلق فرمایا گیا کہ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، یہ مطلق ایک اصول دے دیا۔ اور پھر آیت کے اگلے حصے میں لوگوں کا مال کھانے کا ناجائز، مروج اور مؤثر طریقہ یعنی رشوت، اس کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ گویا پہلے حصے میں مطلق کہا گیا کہ ناجائز طریقوں سے مال نہ کھاؤ، اگلے حصے میں اس ملعون طریقے کو الگ ذکر کیا گیا تاکہ لوگوں کے دلوں کی تختیوں پر یہ نقش ہو جائے کہ رشوت کتنی بڑی لعنت ہے، یہ ملعون کام ہے، اس کو الگ ذکر کیا گیا۔ اور فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یہ جو لفظ ہے تدلو، یہ ادلاء ان سے ماخوذ ہے جس کا معنی ارسال الدلو او الحبل فی البئر، کنویں میں ڈول پھینک کر پانی نکالنا ہے۔ اور رشوت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ حاکم کو، کسی صاحب منصب کو رشوت دے کر اپنا کام نکلوایا جاتا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے تدلو بہا الی الحکام سے مراد رشوت لی ہے، اور بطور خاص علامہ محمود آلوسی وہ اس کی شرح یوں بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں تدلو بہا الی الحکام اے لا تلقوا بعدها الی حکام سوء علی وجہ رشوہ، وہ فرماتے ہیں بطور رشوت اپنا بعد مال حکام تک نہ پہنچاؤ۔ تو ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں رشوت جیسی لعنت کو الگ بیان کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملعون کام ہے، یہ لعنتی کام ہے، اس میں جو جو ملوث ہوگا، فرد واحد ہو یا پورے کا پورا معاشرہ ہو، اس کو تباہی اور بربادی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہوئے تیسری آیت کریمہ رشوت کی مذمت میں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا باری تعالیٰ نے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ یہ یہود کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک جو لوگ کتاب تورات کی ان آیتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے حقیر رقم وصول کرتے ہیں، حقیر قیمت وصول کرتے ہیں، وہ لوگ سوائے اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے سے
برنے کے کچھ نہیں کھاتے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سے کلام تک نہیں فرمائے گا، نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین کرام، یہ یہود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ان کے اخلاق رذیلہ میں سے ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ چند ٹکے لے کر، رشوت لے کر احکامات الہی کو چھپاتے تھے، بالخصوص تورات کے وہ مقامات جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہوئے، آپ کی تعریف بیان ہوئی، اس کو چھپاتے، ظاہر نہیں کرتے تھے، اور چند ٹکوں کی خاطر اور اپنے خواہش نفس کے مطابق شریعت کے احکامات میں رد و بدل کرتے تھے، اور اس چشم حق سے نہ خود سیراب ہوتے، اور اس چشم حق سے نہ دوسروں کو سیراب ہونے دیتے، خود بھی گمراہ ہوتے اور لوگوں پر بھی ہدایت کے دروازے بند کرتے رہتے، کھلنے نہیں دیتے تھے۔ یہ اتنا سنگین جرم تھا کہ اس کی سزا بھی اتنی ہی سخت بیان کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں 4 سزائیں بیان ہوئی ہیں رشوت لینے والے کی۔ پہلی سزا وہ فرمایا کہ یہ لذیذ لقمے رشوت کے لے کر جو تم اپنے حلق سے نیچے اتار رہے ہو، یہ آگ کے وہ انگارے ہیں، یہ آگ کے نہ بجھنے والے وہ انگارے ہیں جن کی سوزش تم محسوس کرتے رہو گے۔ اور پھر آگے دوسری سزا فرمایا، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ مالک حقیقی، ارے جس کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہمیشہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اس کی بے شمار عنایتیں، وہ روز قیامت اپنی نگاہ رحمت پھیر لے گا، اپنے کرم کا رخ موڑ لے گا، اور اپنے خطاب جاں پرور سے محروم کر دے گا۔ اور تیسری سزا رشوت لینے والے کے لیے یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے چہروں پر کتمان حق کی نجاست چسپاں رہنے دی جائے گی، آب رحمت سے اسے دھویا نہیں جائے گا۔ اور چوتھی سزا ان کے لیے یہ تجویز فرمائی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کی چوتھی سزا یہ ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم کی ان 3 آیات کریمہ کی روشنی میں یہ امر واضح ہو گیا کہ رشوت ایک لعنتی کام ہے، یہ ملعون ہے۔ جو اس میں ملوث ہوتا ہے پھر وہ تباہی اور بربادی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر، ان دونوں میں معاملات طے کروانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، انہو لعن الراشی والمرتشی والرائش الذی یمشی بینہما، حضور اسلام نے فرمایا رشوت دینے والا، لینے والا، ان دونوں کے درمیان معاملات طے کروانے والا، ان سب پر لعنت ہو۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں تو حضور اسلام نے فرمایا، سنت خصال من السخط رشوت الامام وہی اخبث ذلک کلہ، فرمایا 6 چیزیں حرام ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ اخبث اور سب سے زیادہ بری چیز وہ امام وقت کا یا کسی صاحب منصب کا رشوت لینا ہے۔ اگر رشوت کے محرکات دیکھے جائیں، ان کا مطالعہ کیا جائے اور رشوت کے اسباب دیکھے جائیں تو اس کے اسباب تو بے شمار ہیں۔ تو ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ رشوت لینے کا مقصد کسی کا حق مارنا ہے، اور حق مارنے والے کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر 2 ٹوک الفاظ میں آقا علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا۔ حضور نے فرمایا، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، حضور نے فرمایا تمہارا خون، تمہارے اموال، تمہاری عزت تمہارے اوپر اسی طرح حرمت والی ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت اس مہینے میں اور اس شہر میں ہے۔ ناظرین کرام، رشوت اتنا گھناؤنا فعل ہے، اتنا ملعون فعل ہے کہ بعض صحابہ کرام نے اس کو حرام نہیں، اس کو کفر سمجھا ہے۔ حضرت امام ابو بکر الجساس نے حضرت مسروق کا قول نقل کیا ہے احکام القرآن کے اندر۔ وہ بیان کرتے ہیں، ان مسروقا قال فقلت ان مسروقا قال قلت لعمر یا امیر المؤمنین ارأیت الرشوۃ من فی الحکم من السخط،
انہوں نے عرض کیا یا امیر المومنین، آپ رشوت لینا اس کو سخت سمجھتے ہیں فیصلہ کرنے میں؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا، نہیں، میں اس کو حرام نہیں، ولیکن کفر، میں اس کو کفر سمجھتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ عام کسی صحابی کی بات نہیں ہو رہی، یہ خلیفہ دوم جو کسی گلی سے گزر جائیں تو 40 روز تک اس گلی سے شیطان گزرنے کی جرت نہیں کرتا، وہ فرما رہے ہیں کہ رشوت اتنا بڑا ملعون اور لعنتی فعل ہے کہ میری نظر میں وہ حرام نہیں، وہ کفر ہے۔ اور پھر ذہنوں میں ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان نے بذریعہ رشوت عدالت مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا اور پھر بعد میں وہ یہ سمجھتا رہے کہ کیونکہ یہ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے لہذا یہ مال میرے لیے حلال ہو گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ کیوں؟ الحلال بین والحرام بین، حلال حرام واضح ہے، کسی کی تحلیل تحریم سے حرام حلال نہیں ہوتا اور حلال حرام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس پر میں 2 دلیلیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو وہی آیت کریمہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 ہے، جس میں 2 اصول بیان کیے گئے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ، اور آگے پھر رشوت کا الگ ذکر کیا، اور آخر پر ایک لفظ استعمال کیا، فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس لفظ کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو مدعی ہے اس کو علم ہے کہ رشوت لے کر جو فیصلہ میں نے اپنے حق میں کروایا ہے یہ مال میرے لیے حلال نہیں، میرے لیے حرام ہے، اس کو علم ہے، لہٰذا وہ مال اپنے پاس نہ رکھے، اس کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، میرے لیے جائز نہیں، میں نے اس کا حساب و کتاب دینا ہے، وہ جس کا حق ہے اس کو واپس کر دے۔ اور دوسری دلیل اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی روایت ہے، ایک مقدمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتہ من صاحبہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں ایک انسان ہوں اور تم میرے پاس اپنے مقدمے لاتے ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنے معاملہ کو اپنے مخالف کی بنسبت زیادہ رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کرے اور میں اس کی گفتگو سے مطمئن ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو فرمایا یاد رکھو کہ حقیقت حال تو صاحب معاملہ کو خود معلوم ہوتی ہے، اگر فی الواقع وہ اس کا حق نہیں ہے تو اسے نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں جو کچھ میں اس کو دوں گا وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہوگا۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال تو اپنی دی ہے، اور وہ اس لیے دی ہے کہ قیامت تک رہنمائی ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ سے لینی ہے۔ حضور کا اسوہ ہی قیامت تک کے لیے معیار ہے زندگی گزارنے کا، اور رہنمائی حضور سے لینی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال اپنی دی، مگر قیامت تک کے آنے والے ججوں کو، قاضیوں کو متوجہ کر دیا کہ خبردار کسی کی چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ اس کے حق میں نہیں دینا، رشوت نہیں لینی۔ اور پھر عام مسلمانوں کے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ اگر رشوت دے کر دھوکہ دہی سے اور جھوٹی گواہی سے اگر مال پر تم قبضہ بھی کر لو اور فیصلہ اپنے حق میں کروا لو تو اس فیصلے کے ذریعے حلال حرام نہیں ہو جاتا اور حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ فرمایا اس لیے آخرت کے حساب و کتاب سے ڈرو، اس علیم و خبیر کی عدالت میں پیشی سے ڈرتے ہوئے فرمایا وہ مال جس کا حق ہے اس کو واپس کر دو۔ ناظرین کرام، چند آیات کریمہ میں نے آپ کی گوش گزار کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، ان تمام چیزوں سے یہ پتہ چلا کہ اگر اللہ رسول کی یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں تو ہمارے نہ جانے کتنے جھگڑے اور مقدمہ بازیاں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور وہ زر کثیر جو ہم رشوت کے طور پر عدالتوں میں صرف کرتے ہیں
وہ زر کثیر جو رشوت کے طور پر کسی صاحب منصب کو دیتے ہیں، وہ پیسہ اگر اپنے ملک پر خرچ کیا جائے، اپنی قوم پر خرچ کیا جائے، اپنے بال بچوں کی تعلیم و تربیت پر صرف کیا جائے، غرباء اور مساکین کی فلاح و بہبود پر